جی طارق بھائی، آپ نے کل ایک میڈیا پہ ڈیمانسٹریٹ کیا کہ کیسے آپ ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرائیں گے شادی ہالز میں. اس حوالے سے آپ باضابطہ طور پہ سندھ گورنمنٹ سے کب یعنی مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہم نے جو کل پروگرام کیا تھا اس کا جو پرائمریلی پرپس تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں ایس او پیز پیپر پہ بنتی ہیں اور ایک جو ہے پریکٹیکل ہوتی ہے. تو ہم نے ایس او پیز بنائی تو ہیں، لیکن اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ اس کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہوتا ہے، جو کہ کل ہم نے ماشاء اللہ میرے خیال سے ہم نے سکسیزفلی کرا ہے اس کو. ٹھیک. ہم نے تمام جو میڈیا کے گروپ سے ہم نے ان کو انوائٹ کیا تھا اور ہم نے ان کو بالکل اس طرح سے ٹویٹ کیا تھا جیسے وہ خود گیسٹ ہوں وہاں پر شادی ہال کے اندر. ٹھیک. تو وہ رائٹ فرام دا ریسیپشن ان کو بتایا گیا کہ بھائی جب آپ ریسیپشن کے اندر آپ تشریف لائیں گے تو کس طرح سے تھرمل گن سے آپ کا ٹیمپریچر نوٹ ہوگا. اور یقینی طور پہ وہ لوگ جن کا ایک تو پہلے ہی جو لوگ اگر کسی کو ٹیمپریچر ہے تو ویسے بھی ان کو ایک تو نہیں آنا چاہیے، لیکن ان کیس اگر کوئی آتا ہے اور ہم کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جی وہ حرارت ہے ان کی باڈی کے جی. اندر، تو وہ ظاہر ہے وہ روک دیا جائے گا الاؤ وہاں نہیں پر. ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو ٹیمپریچر گن ہے ساتھ میں جو ہے فوری طور پہ وہاں پر ہمارے کچھ ایڈیشنل اسٹاف جو ہے پی پی ای کے ساتھ کھڑا ہوگا. جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے وہ کمپلیٹ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جس کے ساتھ فیس ماسک بھی ہوگا، ٹھیک. گلوز بھی ہوں گے. ٹھیک. اور ہر انکمنگ گیسٹ کو یا وزٹر کو وہ سینیٹائز کریں گے ان کے ہاتھوں کو. صحیح. اور اگر ان کے پاس فیس ماسک نہیں ہوگا تو فیس ماسک پرووائڈ کریں گے، ٹھیک. تاکہ وہ جو پاسبل ریزنس ہیں کووڈ کو یا وائرس کو پھیلنے کے، وہ ایٹ لیسٹ ہم اس کو روک سکیں. ٹھیک. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب مہمان اندر آئیں گے یا کوئی بھی گیسٹ اندر آتا ہے تو وہ جو ٹیبل ہے جہاں پہ وہ بیٹھیں گے اس میں ہم نے کوشش یہ کری ہے کہ اکارڈنگ ٹو ٹیبل سائز 4 to 5% سے زیادہ ایک ٹیبل کے اوپر نہ بیٹھیں. ٹھیک. اس کے علاوہ ایڈیشنلی جو ہم نے وہاں پہ ایک ٹیبل کے اوپر جہاں پہ گیس بیٹھیں گے وہاں پہ ہم مختلف چیزیں پرووائڈ کریں گے. صحیح. ایک تو جو پانی ہوگا اس میں بھی ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ وہ جو 250 ml کی پیک بوٹلز آتی ہیں صحیح. وہ ہم نمبر آف گیس کے حساب سے وہاں پہ اویلیبل کریں. ٹھیک. اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیبل کے اوپر سینیٹائزر کی بوٹل موجود ہو ٹھیک. اور ایڈیشنل کچھ ماسک موجود ہو، تاکہ اگر کسی کے ماسک کے ساتھ یا کوئی کسی کو اپنے ہاتھ صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں سے وہ ایڈیشنلی اس کو پک کر سکیں. ماسک تو ان کو انٹری پہ بھی دے دی جائیں گے. ماسک تو اینٹی پہ بھی پرووائڈ کی جائیں گے، لیکن ان کیس اگر فار اینی ریزن ماسک جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے کسی کا تو وہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ ایڈیشنل ماسک جو ہے وہاں سے اٹھا سکیں. ٹھیک. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ جو کراکری کٹلری ہوگی وہ بھی ہم اسی ٹیبل پہ سرو کریں گے. ٹھیک. اور اس میں ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم اس کو پلاسٹک جو فلم ہوتی ہے اس سے ہم ریپ کر دیں گے، تاکہ جو ہے نا وہ پلیٹیں اور چمچے پراپر صفائی کے بعد جو ہے جب ٹیبل کے اوپر رکھے ہوں تو وہ پلاسٹک فلم سے ریپ ہو. وہی بیکٹیریا سے اور محفوظ جس وقت اس کو لوگ یوز کریں تو اس کو اسی وقت جو ہے اس کو ریموو کر کے اس کو وہ یوز کر سکیں. ٹھیک. 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 ہر ٹیبل کے ساتھ ایک بن بھی رکھا جائے گا تاکہ جو بھی ویسٹ کی چیزیں ہیں وہ کورڈ بن کے اندر ڈال دی جائے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم نے یہ کوشش کری ہے کہ ٹیبل ٹو ٹیبل ڈسٹینس جو ہے وہ بھی ہم نے میک شیور کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 میٹر سے زیادہ بھی ہوگا، لیکن منیمم 2 میٹرس کا ڈسٹینس جو ہے نا وہ مینٹین کیا جائے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو فلور ہے اس کی موپنگ جو ہے وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کی جائے گی، تاکہ جو ہے اور اس کے اندر بھی ہمارے ذہن میں تھا کہ اس کے اندر جو ہے ڈس انفیکٹنٹ جو ہے وہ پانی کے اندر ایڈ کر کے جو ہے نا موپنگ وہاں پہ کی جائے، تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی اگر کوئی پاسبلٹی ہے وائرس کے اسپریڈ ہونے کی وہ بھی چیز کلیئر ہو سکے. اس کے علاوہ جتنا فرنیچر ہے وہ ظاہر ہے ہر پارٹی کے شروع کے اندر جو ہے نا اس کو ڈس انفیکٹنٹ سے جو ہے نا اس پہ اسپرے کیا جائے گا، یا اس کو جو ہے کسی ڈس انفیکٹنٹ کو کپڑے میں یا کسی چیز میں لے کر کے فرنیچر کو جو ہے ہم اس کو صاف بھی کر سکتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہمارے ذہن میں تھی وہ یہ کہ کیونکہ ظاہر ہے زیادہ تر جو ہال ہے وہ بینکوٹس ہیں، تو لوگوں کے اندر صرف ایک ذہن کے اندر ایک فیئر ہوتا ہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ ایئر کنڈیشن کے اندر وائرس جو ہے نا وہ سرکولیٹ کرے. تو اس حوالے سے بھی ہمارا ڈسکشن ہوا تھا. تو ہم نے یہ میک شیور کیا ہے کہ چونکہ تمام بینکوٹس کے اندر اسٹینڈنگ یونٹس انسٹال ہیں تو اس کا جو فلٹر ہوتا ہے اس کو ہر فنکشن سے پہلے جو ہے نا ہم اس کو ڈس انفیکٹ کریں گے، تاکہ اگر کوئی اس کے فلٹر کے اندر کسی قسم کا کوئی وائرس یا بیکٹیریا ہے تو وہ کل ہو سکے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ایڈیشنلی پوائنٹ ہے کیونکہ کوئی بھی شادی حال مجھے نہیں پتا کہ جس کے اندر ڈکٹنگ سسٹم ہو، تو ڈکٹنگ سسٹم تو ہمارے کہیں پر بھی نہیں ہے. یہ اسٹینڈنگ یونٹس لگے ہوئے ہیں
اور بہت ایزلی اس کے فلٹر کو ہم صاف کر سکتے ہیں اور ڈس انفیکٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیز یعنی یہ سارے SOPs کب تک لاگو ہو جائیں گے؟ سر یہ کوئی اس کو لاگو کرنے میں میرے خیال سے مشکل سے ہمیں 2 سے 3 دن چاہیے یا 4 دن چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں کچھ ہمیں اسٹاف کی ٹریننگز انوالو ہوں گی, اور یہ جو سامان ہے وہ کیونکہ ایزلی اویلیبل ہے تو یہ ہم مارکیٹ سے اویلیبل کر کے جو ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں ہالس کے اندر. اچھا, سننے میں آیا یہ ہے کہ آپ نے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ جو آپ کے لاسٹ ٹائم مذاکرات ہوئے تھے اس میں بھی آپ نے کچھ تجاویز ان کو پیش کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس پہ غور کر سکتے ہیں. تو اب جو مزید آپ نے یہ SOPs کا جو کلیئر کٹ پالیسی بنائی ہے اس حوالے سے آپ کب مذاکرات کر رہے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کچھ مثبت جواب دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ ہماری تقریباً کوئی مڈ رمضان کے اندر, بلکہ مڈ رمضان نہیں, رمضان کے آخری عشرے کے اندر جو ہے جب تاجر رہنماؤں کی بھی ملاقاتیں چل رہی تھیں تو ہماری باقاعدہ سندھ گورنمنٹ کی جو کووڈ کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کو امتیاز شیخ صاحب, مرتضیٰ وہاب صاحب اور ناصر حسین شاہ صاحب, سعید غنی صاحب, یہ لوگ اس کو چیئر کر رہے ہیں. تو ہماری اس پوری کووڈ کمیٹی کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی کمشنر آفس کے اندر, اور الحمدللہ اس وقت کمشنر کراچی بھی موجود تھے. تو ہم نے ان کو پورا بریف کیا تھا اور ان کو بتایا تھا کہ سر جس طرح آپ SOPs کے ساتھ اور دوسرے بزنسز جس میں ماس گیدرنگ انوالو ہے آپ جب ان کو الاؤ کر رہے ہیں تو ہم نے بھی اپنے جو ہے وہ SOPs بنائے ہوئے ہیں, اور ہم آپ کو میک شیور کراتے ہیں کہ شادی ہال یہ ان جگہوں میں شامل ہے جہاں پہ بہت بہتر طریقے سے SOPs کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ باتیں اور ہم نے ان کو کمپیریزنس بھی دیے تھے کہ جس طرح آپ نے ٹرانسپورٹ انڈسٹری کی بات ہو رہی ہے, آپ نے ریلوے کو الاؤ کر دیا ہے, کیٹرنگ انڈسٹری کو کر دیا, آپ نے کیٹرنگ کو الاؤ کیا ہے, آپ نے ایئر لائن انڈسٹری کو الاؤ کیا ہے, نادرا کے آفیسز کھل گئے ہیں, اس کے علاوہ جو سبزی منڈی وغیرہ ہے اس طرح کی مارکیٹس کو آپ نے الاؤ کر دیا ہے, اس کے علاوہ شاپنگ سینٹر, بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز کو الاؤ کر دیا ہے. تو شادی ہال تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ جو گیسٹ آتے ہیں وہ نون گیسٹ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کراچی کے ہر کونے سے اٹھ کر کے بندہ آ رہا ہو اور آپ کو اس کے ویئر اباؤٹس کا پتہ نہ ہو. یہاں تو بیسیکلی وہاں پہ 2 فیملیز کا پروگرام ہوتا ہے اور اس میں جو گیسٹ ہوتے ہیں وہ سارے نون گیسٹ ہوتے ہیں. تو جب آپ کے جاننے والے لوگ ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے ہم نے اس ایک چیز کہی تھی کہ جو پیریڈ کووڈ کا چل رہا ہے تو SOPs کے تحت جو ہے وہ جو گیدرنگ کے اندر جو گیسٹ کی کیپیسٹی ہے وہ بھی لمیٹڈ ہوگی. ہم نے ان کو پروپوز کیا تھا کہ ہال کی کیپیسٹی کا 40 to 50% جو ہے وہ الاؤ کیا جائے. تو جب آپ لمیٹڈ گیسٹ کو بلائیں گے تو آپ یقینی طور پہ اپنی صرف اور صرف کلوز گیسٹ کو بلائیں گے. یعنی آپ نے ان کو تجویز خود ہی دے دی تھی کہ ہم گیسٹ کم بلائیں گے؟ جی, ہم نے پوری تجویز بتائی تھی اور ان کو ہم نے اپنے ریٹن میں SOPs بھی پرووائڈ کیے تھے جس پہ وہ کنونس ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا ہاں آپ کی جو ساری باتیں ہیں اس کے اندر بہت لاجیکل ہیں, اور ہماری جو آئندہ آنے والی جو NCOC کی میٹنگ ہے اس کے اندر جو ہے جو پروونس کی طرف سے ریپرزنٹیشن ہوتی ہے ہم اس کو ریکمینڈ کریں گے کہ بھائی اس بزنس کیٹیگری کو بھی ود SOPs کھولا جائے. تو یہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوا تھا, لیکن انفارچونیٹلی جو NCC کی میٹنگ ہوئی جس کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب چیئر کر رہے تھے تو وہاں پہ جو ہے یہ کیٹیگری اپروو نہیں ہو سکی. تو ظاہر ہے ہمیں اس کے اوپر افسوس ہوا. تو ہم نے یہ سوچا کہ چونکہ پہلے تو ہم نے ان کو وربل اور آرگیومنٹ بیس جو ہے ان کو پریزنٹیشن دی تھی. بالکل, کل ہم نے اتوار والے دن نارتھ ناز آباد میں ایک میرج ہال ہے روپ بینکویٹ, ہم نے وہاں پہ پھر ہم نے سوچا کہ اس کو پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کیا جائے, اور ہم نے تمام میڈیا گروپس کو جو ہے اس میں انوائٹ کیا تھا, اور اس میں جو میڈیا کے ریپرزینٹیٹیوز تھے وہ ایز اے گیسٹ وہاں پہ بلائے گئے تھے, بالکل اس طرح کہ جیسے وہ کسی فنکشن کے اندر گیسٹ ہوں, تاکہ وہ پریکٹیکلی دیکھ سکیں کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں وہ کس طرح سے جو ہے نا وہ ممکن ہے اور کس طرح سے ہم ان کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اب یہ جو SOPs لاگو کرنے کا آپ نے عملی مظاہرہ کیا ہے, اب اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ, پہلی بات تو یہ آپ مذاکرات کب کریں گے ان سے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار وہ اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ سر اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم اس وقت جو پاکستان کے اندر جو ڈفرینٹ پروونسز کے اندر جو ایسوسیشن ہیں ہم ان کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن کے اندر ہیں, اور وہ سب اپنے اپنے صوبوں کے اندر کووڈ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے وہاں پہ وہ ان سے بات چیت کر رہے ہیں. اب چونکہ ہمارا ایک عملی پریزنٹیشن ہو گیا ہے اور میڈیا نے بھی اس کو اچھی کوریج دی ہے, تو ہم اس کے حساب سے ہم نے آج بھی جو ہے نا ہم میٹنگ ٹائم کے لیے جو ہے نا ان کو لیٹرز موو کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کو دوبارہ بتائیں کہ دیکھیں ہم نے ایک پریزنٹیشن دی ہے اور یہ بہت بہتر طریقے سے شادی ہال کے اندر ممکن ہے, اور ہم نے ان کو کچھ چیزیں اور بھی بتانی ہیں. دیکھیں اس شادی ہال کے ساتھ جو ہے نا وہ 2-3 چیزیں ہیں. میں سب سے پہلے ایک سوشل فیکٹر کا ذکر کروں گا. دیکھیں ایک سوشل امپیکٹ یہ ہے کہ یہ جو میرج ہالز ہیں یہاں پہ جو فنکشن ہوتے ہیں وہ ٹیکنیکلی سارے کے سارے مذہبی فنکشن ہیں. میجورٹی جو فنکشن کی ہے وہ مذہبی فنکشن ہیں.
دیکھیں یہ معاشرے کی ضرورت ہے. اگر آپ کسی بھی معاشرے کے اندر نیسیسری چیزوں کو روکیں گے, جیسے کہ اگر آپ چاہیں گے کہ جی شادی بیاہ کی تقریبات نہ ہو تو کہنے لگے ہوگا کیا, دیکھیں یہ رکتی نہیں ہے. آپ اگر چھوٹے پیریڈ کے لیے اگر آپ اسٹاپ کرتے ہیں فار ایگزامپل فار 1 month اور 2 month تو چلے بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ رک جاتے ہیں, لیکن آپ کو یہ وہ انڈسٹری ہے جو کہ سب سے پہلے بند کی گئی 13 مارچ سے بند ہے اور ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کب کھلے گی. لوگ بہت پریشان ہیں جن کے فنکشن ہال میں بک ہوئے تھے. تو اب لوگ کیا کر رہے ہیں, معاشرے پہ پریشر آیا, لوگ اپنے طور پہ ظاہر ہے اپنی بچیوں کے جو ان کے اوپر ذمہ داری ہے اس فرض کو نبھانے کی وہ مختلف طریقے سے کر رہے ہیں. اور آپ یقین مانیں میرے خیال سے گورنمنٹ کو اس کو بہت سیریسلی اس کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ فنکشن شفٹ ہوا ہے چھوٹے چھوٹے گھروں میں. یہ جو شہری آبادی ہے یہاں پہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم لوگوں کی جو ہاؤسنگ کا سائز ہے وہ بہت چھوٹا ہو گیا ہے. چاہے وہ ریزیڈینشیل گھر ہو یا فلیٹ سائٹ ہو, وہ وہاں پہ کمرے اور جو جس قسم کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے وہ یہ الاؤ نہیں کرتا کہ وہاں پہ 50-75-100 لوگ وہاں جمع ہو. نہیں تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو انکشاف کر دیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی اب لوگ شادیاں کر رہے ہیں اس طرح ارینج. میں آپ کو ثبوت پرووائڈ کر سکتا ہوں کہ یہ مختلف گھروں میں ہو رہا ہے, اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ کے پاس اتنی مشینری نہیں ہے کہ وہ گلی گلی محلہ محلہ جا کر کے جو ہے نا وہ دیکھے کہ جی اگر ایس او پیز کا یا اس قسم کی وائلیشن ہو رہی ہے. یہ ایک چیز یہ المیہ بننے جا رہا ہے, کیونکہ دیکھیں جب ایس او پیز مینٹین نہیں ہوں گے تو وہاں پہ وائرس اسپریڈ ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. اور کس وجہ سے ہو رہا ہے, کیونکہ گورنمنٹ کی نیگلیجنس ہے. اگر گورنمنٹ اس کو ریئلائز کرے کہ دیکھیں یہ ایک دینی فریضہ ہے اور ایک معاشرے کی ضرورت ہے, تو اگر آپ اس کو لمیٹڈ گیسٹ کے ساتھ شادی ہالوں کے اندر جو کہ پرپز بلڈ اسی پرپز کے لیے ہیں, شادی ہالوں کے اندر دیکھیں کمرے نہیں بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اوپن ہال ہوتے ہیں, اس کے اندر ہر چیز اسپیس کے ساتھ اور بہت بہتر طریقے سے جو ہے وہ مینیج ہو سکتی ہے. اور جیسے کہ ہم بتا رہے ہیں وہاں پروفیشنلز موجود ہوتے ہیں, تو جتنے ایس او پیز کے حوالے سے جو چیزیں ہم نے پروٹیکٹیو اکوپمنٹ اپنے اسٹاف کو اور ان کے گیسٹ کو پرووائڈ کرنا ہے وہ ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. تقریباً تمام ہالوں میں سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں, ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے جس کے تھرو آپ چیزوں کو مانیٹر بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہال کے اندر کیا کیا جو ہے نا وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے ایس او پیز کو فالو کرنا ہے. تو یہ تو سوشل فیکٹر ہے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں ایک بہت بڑا جو مسئلہ آ رہا ہے وہ اکنامک امپیکٹ آ رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں شادی ہال شادی ہال شادی ہال. ارے بھائی آپ ایک چیز دیکھیں, یہ ایک انڈسٹری ہے, یہ ایک وہ انڈسٹری ہے کہ جس کے ساتھ اس شہر کی اور پورے پاکستان کی کم از کم 50% انڈسٹریز جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہے. اور اس شادی ہال بند ہونے سے صرف شادی ہال کا کام متاثر نہیں ہوا ہے, بلکہ جو یہ 50% انڈسٹریز ہیں ان کا پوری کی پوری جو اس کی ریونیو سائیکل ہے وہ بری طرح ڈسٹرب ہو گئی ہے. اور یہ میں آپ کو اون انڈسٹریز کی بات بتا رہا ہوں, ہماری انڈسٹری کے اندر بھی آپ کو میں بتاؤں تقریباً 70 سے 80% جو لوگ ہیں وہ دہاڑی دار ہیں. ان کو پیمنٹ اس وقت ملتی ہے جب وہاں پہ فنکشن موجود ہوتا ہے, جب فنکشن ہوتا ہے تو ان کو تنخواہ ملتی ہے. اسی طرح جب شادیاں ہوتی ہیں تو جو میں آپ کو دوسری انڈسٹریز کی بات بتا رہا ہوں وہاں پر بھی ان کا جو روٹیشن ہے, سائیکل ہے, پیمنٹس ہے کا سلسلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب فنکشن ہوتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اسی حوالے سے میں بتاؤں کہ دیکھیں ایک کنیکٹڈ انڈسٹری ہے برائڈل ویئر کی جو کڑھائی کا کام ہوتا ہے. میں آپ کو یقین سے بتاؤں رمضان کے اندر میرے پاس مڈ رمضان کو اورنگی ٹاؤن سے ان کی وہاں پہ کوئی ریپریزنٹیٹیو تھے, ان کا فون آیا تھا. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, میں دیکھ تو نہیں سکتا لیکن میں اس کو محسوس کر سکتا تھا, تو ان کی آواز بھررائی ہوئی تھی اور وہ پریشان تھے. وہ بتا رہے تھے کہ جو برائڈل ویئر سے کنیکٹڈ کچھ 1.25 لاکھ اورنگی کا ورکر ہے جو کہ اس انڈسٹری سے ایسوسیٹڈ ہے, اور شادی ہال بند ہونے کی وجہ سے ان پہ فاقہ کشی کا عالم آ گیا ہے, کیونکہ آرڈرز آ نہیں رہے. کیوں کہہ رہے تھے گھروں کے اندر بھی جو فنکشن ہوتے ہیں تو وہ جس طرح سے کپڑوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ سب ختم ہو گئی ہے. لوگ اس طرح سے نہ کپڑوں کی ڈیمانڈ آتی ہے نہ لوگ کپڑے پہنتے ہیں. تو کہنے لگے آپ خدارا آپ لوگ آواز اٹھائیں, کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی آواز نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا ارباب اختیار تک اپنی آواز پہنچا سکیں. انہوں نے کہا اگر آپ کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں ہم آپ کو اپنا ورکر دینے کے لیے تیار ہیں, آپ خدارا ہماری آواز اٹھائیں کہ ہمارے تو فاقہ کشی کا عالم آ گیا ہے. میں آپ کو دوسرا بتاؤں بیوریج انڈسٹری ہے. میں چند انڈسٹریز کا میں نام لے لیتا ہوں سمجھانے کے لیے, کیونکہ 50 اور 150 انڈسٹریز کو تو میں ایک ایک کر کے نہیں بتا سکتا. دوسری بڑی انڈسٹری جو ہے وہ بیوریج کی انڈسٹری ہے. آپ مجھے بتائیں ڈرنکس وغیرہ جو سپلائی ہوتی تھیں ریسٹورینٹس کے اندر, میرج ہالس کے اندر, وہ اس وقت سب ختم ہو گئی ہیں. ان کا بہت بڑا اسٹاک جو ہے وہ اس وقت خراب ہونے کے اس پہ کھڑا ہوا ہے. اسی طرح کیٹرنگ کا بھی کام ہے وہ ختم ہو گیا ہے. لائیو اسٹاک ہے, پولٹری ہے, جو آپ کا جو دوسرا بیف اور مٹن ہے وہ انڈسٹری بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے. وہاں پر یہ سارا کا سارا دہاڑی دار طبقہ ہے.
یہ تو میں آپ کو ان ورکرز کی بات بتا رہا ہوں جو ہمارے ہال میں نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا اپنا ہال کا جو ویٹر اسٹاف ہے, جو بیچارے ویلے والے ہیں, جو الیکٹریشین تھے, جو یہ ڈیکوریشن کا کام کرتے ہیں, جو یہ لائٹنگ کا کام کرتے ہیں, یہ دیکھیں یہ اس کے اندر بھی مطلب اگر ہم ڈیکوریشن کی بات کرتے ہیں, ڈیکوریشن کے اٹسیلف ڈیکوریشن کے اندر کوئی 10 سے 15 انڈسٹریز الگ الگ ہیں. کرسی کوئی پرووائڈ کر رہا ہے, صوفہ کوئی پرووائڈ کر رہا ہے. صوفے کی بات آتی ہے تو صوفے میں کپڑا کوئی پرووائڈ کر رہا ہے, اس میں جو فوم ہے وہ کوئی پرووائڈ کر رہا ہے, اس کو سلائی کڑھائی کرنے والا بندہ وہ علیحدہ ہے, اس کو پالش اور رنگ کرنے والا, کیونکہ دیکھیے پالش میں بھی کیٹیگریز آتی ہیں, اس کے بندے علیحدہ علیحدہ ہیں. وہ سب کا سب جو کام ہے وہ افیکٹ ہو گیا ہے. کارپینٹر, لکڑی کا کام, اچھا وہ شیف, جیسے میں آپ کو ڈیکوریشن کی بات بتا رہا ہوں تو اس کے اندر چیئرز کے اندر بھی مختلف قسم کی ورائٹی ہے. کوئی ایس ایس کی چیئر آ رہی ہے, کوئی ایکریلک کی چیئر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کا جو ہے وہ شیف اینڈ ڈشز ہیں, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ڈیکوریشن کے آئٹمز ہیں. یہ سب کے سب, میں تو چند مثالیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب کے سب الگ ہیں, اور یہ ایک انڈسٹری سے کتنی مختلف انڈسٹریز جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہو رہی ہیں. اچھا طارق بھائی, کہا جاتا ہے کہ تقریباً اس انڈسٹری کے ساتھ جو ہے 10 لاکھ لوگ وابستہ ہیں. جی. اب یہ اتنا بڑا نقصان تو ہو چکا, 3 مہینے ہو گئے ہیں اس بات کو کہ اب تک لاک ڈاؤن, آپ کے لیے لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوا, تو اب آپ کیا امید کر رہے ہیں کہ ایک سیزن تو آپ کا تقریباً ختم ہو چکا ہے, جی. اب نومبر دسمبر کا ایک سیزن آنے والا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت تک آپ لوگوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں, یعنی یہ کھل جائے گا یہ سارا سلسلہ؟ سر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری بہت بری حالت ہے, اور کیونکہ دیکھیں بہت سارے شادی ہال رینٹلس کے اوپر ہیں. جی. تو دیکھیں ایک جو فائنینشیل مسل تھا اونرز کا, اس میں ایک طرف وہ رینٹل دے رہا ہے, کیونکہ رینٹل دے رہا ہے, دوسری طرف وہ اپنے جو اسٹاف ہے اس کی سیلریز دے رہا ہے, لیکن اب ان کی بس ہو گئی ہے, ان کو سروائیول کا ایشو آ گیا ہے. تو میری گورنمنٹ آف پاکستان سے ایک اپیل ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو اس کاروبار کو بند رکھنا ہے تو آپ بند ضرور کریں, لیکن ہمیں پھر کوئی بیل آؤٹ پیکیج دیں آپ, کیونکہ ابھی تک آپ نے جتنے بھی پیکیجز اناؤنس کیے ہیں وہ الحمدللہ ہم اس کسی کیٹیگری میں نہیں آتے. نہ آپ نے جو رینٹل کے حوالے سے ریلیف پرووائڈ کیا, نہ ہم اس کے اندر آتے ہیں. دوسرا جو آپ نے یوٹیلیٹی بلس کے حوالے سے جو آپ نے ریلیف پرووائڈ کیا, ہم اس کے اندر بھی نہیں آتے. ہمارے ساتھ تو کے الیکٹرک ایک, میں تو کہوں گا ایک ظالم ادارہ ہے جس کو اتنی شرم نہیں آتی کہ وہ ابھی بھی بند شادی ہالوں کے اوپر پچھلے سالوں کے حوالے سے ایوریج بلنگ کر رہا ہے, اور وہ ایوریج بلنگ ہزاروں میں آ رہی ہے, کہیں لاکھوں میں آ رہی ہے, کہیں 50,000 کا بل آ رہا ہے, کہیں 75,000 کا بل آ رہا ہے, کہیں لاکھ روپے کا بل آ رہا ہے. اور جب ان کو کمپلین کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں, اور آپ یقین مانیں کوئی دیکھنا ویکھنا نہیں ہے, وہاں پہ بلا کر کے پیر پروائے جاتے ہیں. اتنا ظلم ہو رہا ہے. تو ہم تو گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ دیکھیں آن ایوریج, میں آپ کو منیمم بتا رہا ہوں, منیمم سائٹ پہ ایک شادی ہال کا کم سے کم 5 سے 6 لاکھ روپے جو ہے نا اس کا مہینے کا ایکسپینس ہے, جس پہ رینٹ شامل نہیں ہے. 5 سے 6 لاکھ روپے کا جو اس کا ایکسپینس ہے, یا تو آپ وہ پرووائڈ کریں, آپ بیل آؤٹ پیکیج دیں اگر آپ بند رکھنا چاہتے ہیں اس کو, ورنہ خدا